السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد، آپ دیکھ رہے ہیں شفقت۔ ایک بڑا عام سا قانون ہے طلب اور رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو یہ جو ہے یہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے، جس چیز کی یعنی کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں جس کے اس کی اگر زیادہ ہو گئی ہے وہ تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہو، منڈی میں سبزی ہو، سبزی زیادہ آ جائے قیمت کم ہو جائے گی، یعنی اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی اس کا فلکچویٹ کرتی ہے۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، سپلائی کم ہو گئی ہے، چیز مہنگی ہو گئی۔ اگر سپلائی زیادہ ہو گئی اور ڈیمانڈ کم ہو گئی تو قیمت اس کی جو ہے وہ پھر زیادہ کم ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ڈیمانڈ پر ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے چیز کی تو قیمت زیادہ ہے، اگر ڈیمانڈ کم ہے تو قیمت جو ہے وہ کم ہے، اور اگر سپلائی زیادہ ہے تو قیمت کم ہے، سپلائی کم ہے تو قیمت زیادہ ہے۔ یعنی یہ اس طرح سے یہ چلتا ہے۔ اب یہ جو ہے انسانوں پہ بھی لاگو ہو رہا ہے کہ اگر آپ انسان زیادہ ہیں، مزدور زیادہ ہیں تو ظاہر ہے وہ مزدوری۔ اب حکومت نے بڑی کوشش کی ہے، یعنی یہ پنجاب حکومت نے خاص طور پر کوشش کی ہے کہ یار 30,000 روپے مزدوری دی جائے، مزدور کو 30,000 روپے دیں مزدوری، لیکن 15,000 روپے دے رہے ہیں فیکٹریوں والے، کیونکہ کوئی کام ہے نہیں، فیکٹریاں ہیں نہیں۔ مزدور جو ہیں وہ بہتات ہیں، بچوں کی بہتات ہے۔ 5 کروڑ تھی آبادی 1947 میں، اور اب 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور وسائل ہم نے بڑھائے نہیں، تو یہ جو ہے یہ پھر اس پہ لاگو۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی بچے بندے پیدا کرنے بند کریں، 5 8 بچے نہ بنائیں اور 1 2 کریں۔ آپ وسائل بڑھائیں، وسائل کو زیادہ کریں، وسائل جو ہیں ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں کہ وسائل زیادہ ہو جائیں۔ اوپر سے جو مشینیں آ رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، دوسری تیسری چیزیں آ رہی ہیں، اس سے جو ہے وہ انسانوں کی یعنی فردی قوت جو ہے وہ کم ہوتی اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے، اور رسد جو ہے، رسد تو ماشاءاللہ اسی طرح سے ہی ہے، 5 سے 25 کروڑ ہم ہو گئے ہیں۔ تو اب کسی چیز کو تو کم زیادہ کرنا پڑے گا، تو کم زیادہ کریں گے تو ملک چلے گا، ورنہ اب حکومتیں اتنے وسائل بڑھاتی ہیں لیکن وہ آبادی کا دباؤ اس کو بہا کر لے، اس کا سونامی اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو یہ سارا سوچنا پڑے گا۔ اب یہ گوجرانوالہ میں، وزیر آباد اور یہ علاقے میں ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں، تو وہ اس لیے بہت بڑے ذمہ دار ہیں کہ وہ کئی پشتوں سے وہ ایک ہی بیٹا ان کے ہوتا ہے، یعنی جو ان کا دادا پردادا تھا وہ اس کا ایک بیٹا تھا، آگے پھر اس کا آگے بھی ایک بیٹا، وہ ایک ہی جو ہے، اور اس وقت وہ سب سے بڑے جاگیردار ہیں وہ، اور بچہ ماشاءاللہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور ان کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کی زمینیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، یعنی اگر کسی کی زیادہ نہیں، چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی 100 مربع زمین تھی، تو 10 سال کے بعد وہ اس کے آگے 7 8 بیٹے ہوئے، تو وہ 100 میں سے 10 مربع سے ہو گئے، یا 8 لگا لیں، 10 چلو 20 ہی لگا لیتے ہیں، 20 مربع ایک کے ہو گئے۔ اگلی نسل آئی، اس کے بھی 5 8 10 بیٹے، وہ 2 مربع ہو گئے، 2 سے پھر اس طرح لاحظل کے آپ دیکھیں کہ ابھی ان کے یعنی جن کے آباء و اجداد کی بڑی وہ ایک چتراہٹ تھی، وہ ابھی جو ہے ان کے خواتین کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وہ خواتین لائنوں میں لگ کر شہباز شریف سے آٹے کے تھیلے وصول کرتی ہیں۔ تو یہ کیونکہ وسائل بڑھائے نہیں اور سپلائی جو ہے وہ زیادہ رکھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ بھی اپنے بچے پیدا کرنے بند کر دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل کو بڑھائیں، اگر 8 بچے ہیں ان کو پڑھائیں لکھائیں، کوئی کام دھندا سکھائیں، اور وسائل جو ہے وہ حکومت بھی کوئی بڑھائے، کوئی کرے، تو پھر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اوپر سے احکام خداوندی پہ بھی کوئی عمل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ یار نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہ کریں، ساری دنیا کو اپنا ایک وطن ہی سمجھیں،
تو پھر ہی مسئلہ حل ہونا ہے، ورنہ جو مرضی کرتے رہیں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔